یہ ایک لرزا دینے والی حدیث ہے۔ جب میں نے خود اس حدیث کو سنا اور پڑھا تو میری کیفیت بیان سے باہر ہے۔ اس لیے اس حدیث کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کچھ نوجوان اور کچھ بزرگ ایسے ہیں، بلکہ ہم سب کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بتائی اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، یقیناً میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے ہیں، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، یہ قیامت والے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح بلند اور بالا اور چمکدار نیک اعمال کے ساتھ آئیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اللہ ان کے اعمال کو ایسے غائب کر دے گا جیسے گرد و غبار۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے تیز ہوا چلے تو گرد و غبار ہوا سے اڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ان کے تمام نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ غائب کر دیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بیان کریں اور ہمیں اور بتائیں تاکہ ہم وہ کام ہرگز نہ کریں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، ومن جلدتکم، اور وہ تمہارے قبیلے میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں اور جیسے تم عبادت کرتے ہو بالکل ویسے ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ غور طلب ہے، آدھی رات کو اٹھنا یعنی تہجد عام مسلمانوں کا کام نہیں، اس کا مطلب یہ عبادت میں بہت خاص لوگ ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں؟ یہ لوگ آخر ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اتنے زیادہ نیک اعمال اللہ کی ذات گرد و غبار کی طرح اڑا دے گی؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم میں سے کوئی اپنے کمرے میں اکیلا ہو، ہمارے پاس ایک سکرین ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل فون ہے، اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے آگے ہے۔ ذرا اس بات کا تصور کیجئے، قیامت کا دن اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی ذات ہم سے یہ سوال کرے کہ جب بھی تم نے گناہ کا ارادہ کیا یا تم نے گناہ کیا تو تم نے اپنے اس گناہ کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا، لیکن کیا تم نے یہ نہ سوچا کہ اس اندھیرے کمرے میں بھی دیکھنے والی ایک ذات موجود ہے؟ مخلوق سے تو شرم کر لی، لیکن اس سے شرم نہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہیں کامیابی دی۔ مزید اگر اللہ ہم سے یہ پوچھے کہ تم اپنے کمرے میں اچانک آ جانے والی بلی سے تو ڈر جاتے ہو، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے تو ڈر جاتے ہو، لیکن کیا تمہیں اس بات سے کبھی ڈر نہ آیا کہ تمہارا خدا، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی تنہائی کی حفاظت کرو، اپنی سوچ کو پاک رکھو۔ اگر غلطی سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بہت رحیم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود
ایک دن میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ ہمیں استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کی اور مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔